اسے اگر قادر مانتے ہو تو پھر یہ بھی نقوی صاحب ماننا پڑے گا کہ وہ اپنی قدرت آگے منتقل بھی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اچھا، جو اس قدرت کی دونوں جہتوں کو مانتے ہو، میرا شک دور کر دو، ذرا ہاتھ کھڑا کرو۔ ماشاءاللہ، سب نے مان لیا کہ وہ قدرت منتقل کر سکتا ہے، تو بیٹھے یہیں رہو، تمہارا پاسپورٹ بچاؤں، ویزا بچاؤں، جہاز کا ٹکٹ بچاؤں، عالم تصور میں جست لگاؤ۔ ملک عراق ہے، شہر کوفہ ہے، مسجد اعظم ہے، منبر ابیض پہ ایک وہ ہے جو ازل کا بھی خطیب ہے، وہ کہہ رہا ہے ایھا الناس انا ید اللہ القادر، انا قدرت اللہ الغالب، انا غلبتہ القاہر۔ مولا فرماتے ہیں او لوگوں، میں اللہ کا وہ ہاتھ ہوں جو صاحب قدرت ہے، ہاں، وقدرتہ الغالب، میں اللہ کی غالب قدرت ہوں۔ حالانکہ اللہ کی قدرت معاذ اللہ عاجز کہاں ہو سکتی ہے، لیکن پھر غالبہ کہا، میں اللہ کی قدرت غالبہ ہوں، وغلبتہ القاہرہ، میں اللہ کا وہ غلبہ ہوں جو صاحب قہر و اقتدار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات بآواز بلند۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ نوح سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ، جو بھیجوں وصول کریں، جو بولوں لوح دل پہ لکھیں، سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولیں کہ احساس ہو مجھے کہ میرا خطاب ارباب ولایت سے ہے، ارباب انکار سے نہیں ہے۔ بظاہر مکالمہ ہے حضرت نوح کا، اور ہاں جو علمی دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے بتاتا چلوں۔ نقوی صاحب، اگر زمانہ صرف اس بات پر غور کر لے کہ اللہ نے جو قرآن میں 114 صورتیں نازل فرمائی ہیں، ان کے نازل ہونے کی ترتیب کیا ہے، مکے میں کون سی صورتیں اتری ہیں، مدینے میں کون سی اتری ہیں، پہلی کون سی ہے، پانچویں کون سی ہے، 12ویں کون سی ہے، 14ویں کون سی ہے، 72ویں کون سی ہے، اور ہر نازل ہونے والی صورت کا آغاز کس لفظ سے ہو رہا ہے، اور اس میں مقصد توحید کیا پوشیدہ ہے، صرف یہی سمجھ میں آ جائے تو جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں تک ڈوبتا ہے، دنیا میں 14 کا ایک بھی منکر نظر نہ آئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں، یہ آپ کی دلچسپی کو دیکھ کر دو باتیں کرنے کو دل چاہ گیا ہے میرا۔ 86 صورتیں مکے میں اتریں، کتنی؟ ان کا ذرا عدد کامل نکالو، 8 اور 6، اور مدینے میں 28 صورتیں اتریں، اور 28 ہی حروف ہیں تہجی کے، اسی کے مطابق 28 حرف ہیں، ان میں 14 نقطہ دار ہیں اور 14 بغیر نقطے کے ہیں۔ یعنی جن حرفوں میں نقطہ ہے وہ 14 کا ظہور ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ نقطہ دار لفظ حرف ظہور ہیں شیراز صاحب 14 کی تجلی کا، اور جن پہ نقطہ نہیں وہ 14 کے غیاب کی نمائندگی کرتے ہیں۔ نازل ہونے کی ترتیب، چونکہ اس وقت علی شاہ جی کاغذ تو تھا نہیں، کچھ قرآن پتوں پہ لکھا گیا، کچھ چمڑوں پہ، کچھ لکڑیوں پہ، صحابہ کرام کو جیسے جیسے ملا وہ ترتیب سے بنا دیا۔ نزول کی ترتیب، سورہ علق پہلا سورہ ہے، اور ذرا تحقیق کرنا 5واں سورہ سورہ فاتحہ ہے۔ جو پیچھے بیٹھے ہو پچھلے محلے والوں، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اور 12ویں سورت سورہ علم نشرح لک صدرک ہے۔
یعنی 12ویں نمبر پہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ اللہ. اور 14ویں سورت اب اچھا سورہ عادیات ہے جس میں قسم کھا رہا ہے اللہ والعادیات ذبحً، جہاں گھوڑے کے ٹاپوں کی قسمیں کھائی ہیں. اور 72ویں سورت سورہ ابراہیم ہے ترتیب نزول میں، یعنی گویا ملت ابراہیم کا تعلق 72 کے عدد سے ضرور نکلتا ہے. اور یہ تنہائی میں بیٹھ کر ادھر اس محلے والا سوچنا، جب 14 صورتیں نازل ہو چکی مکے میں تو باقی بچیں 72، اور جب 72 نازل ہو گئیں باقی رہیں 14 اور 72 کا ہی کھیل ہے قرآن میں. اچھا حروف تہجی کتنے ہیں بھلا؟ شادباش. اور یہ اس لیے تھوڑی سی تمہید باندھی ہے کہ شاید آپ میرا اشارہ سمجھ سکیں. سورہ نوح کی آیتیں بھی 28 ہیں. قرآن میں 2 صورتیں ہیں جن میں 28 آیتیں ہیں، ایک سورہ نوح اور ایک سورہ جن. ہاں فی الحال میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. تو اس میں ارشاد ہو رہا ہے مالکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کا وقار کیوں نہیں چاہتے؟ باہر والوں پلے پڑھ رہی ہیں میری باتیں؟ قرآن ہے، آیت ہے، روایت نہیں. مالکم کیا ہو گیا ہے تمہیں، لا ترجون للہ وقارا، کیوں نہیں چاہتے تم اللہ کا وقار؟ قد خلقکم اطوارا، اللہ نے تمہیں بھی طرح طرح کا پیدا کیا ہے، ایک طرح کا پیدا نہیں کیا. اب میں کہہ گیا اللہ جانے کون رہ گیا، کون میرا ہم سفر رہا. اور جب تو آدم کی اولاد ایک طرح نہیں تو جو تیرے ابا آدم سے بھی پہلے ہیں وہ تیری طرح کیسے؟ اچھا یہ نقوی صاحب کیوں اللہ کو چشتی صاحب یہ شکوہ ہے مخلوق سے؟ لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کا وقار نہیں چاہتے. کوئی ایک بھی ایسا ہے؟ بندے ہی 2 قسم کے ہیں شیراز صاحب، یا اللہ کو ماننے والے یا نہ ماننے والے. جن کے نزدیک اللہ ہے ہی نہیں، وقار یا بے وقاری کا سوال ہی نہیں، مانتے ہی نہیں. اور جو مانتے ہیں اللہ کو، کوئی مسلمان علی شاہ ایسا ہو سکتا ہے جو اللہ کو معاذ اللہ بے وقار سمجھے؟ بولو نا یار، بولو گے تو بات بنے گی نہیں نا. لیکن قرآن میں شکوہ تو ہے. نہیں اب باتیں 2 ہیں، یا معاذ اللہ یہ کہو کہ اللہ نے ابس شکوہ کیا، تو پھر جس کا کلام ابس ہے پھر اس کا وجود کیا ہے؟ اور اگر شکوہ بجا ہے تو پھر سوچو نا، کہیں کہتا ہے تم اللہ کا وقار نہیں چاہتے، کہیں کہتا ہے ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، تم نے اللہ کی وہ قدر ہی نہیں کی جو میرا حق تھا. ہاں بس میں آسان منزل کی طرف آ گیا ہوں. ہادی کو دل میں آواز دے دینا، شاہ نجف سے مدد مانگنا، ہدایت کے در خود بخود کھلتے چلے جائیں گے. کیونکہ معرفت کا سب سے بڑا کامیاب ترین نسخہ یہی ہے کہ تم تسلیم کا در کھولو، وہ ہدایت کا در کھول دیتے ہیں. ہاں اور جو سوچ کا در کھولے تو پھر ہدایت کے در بند ہو کے تالا لگ جاتا ہے. کہیں کہتا ہے میری قدر نہیں کی، کہیں کہتا ہے میرے وقار کو نہیں چاہتے ہو. تحقیق کے بعد پتہ یہ چلا کہ وہ تو بدن رکھتا نہیں، بے جسم ہے، بندوں میں آتا نہیں. اس کو تو نہ کسی نے بے وقار کیا، نہ کہا، نہ ناقدری کی. اس نے کچھ حجتیں اپنے نمونے پر بنا کر بندوں میں بھیجی. نمونہ اس کا تھا، لوگوں نے کہا ہم جیسے ہیں. اس نے کہا میری اس سے بڑی بے وقاری کیا ہو سکتی ہے کہ جنہیں میں نے اپنا نمونہ بنایا انہیں تم نے خود کے نمونے پہ سمجھا. اور اب میں علم غیب میں نہیں رکھتا معاذ اللہ، لیکن چہرہ پڑھنے کا غضنفر سے بڑا ماہر ممبر پہ مولا نے بٹھایا ہی کوئی نہیں. ہاں ہر چہرے کی کتاب پہ نظر ہے میری کہ سطر سطر کیا لکھا جا رہا ہے. میں ہر جملے کے ساتھ نہ کوئی صاحب دیکھتا رہوں گا کہ کہاں شجرے لکھے جاتے ہیں، کہاں ولایت لکھی جاتی ہے. اللہ اکبر.
अल्लाह अकबर। अब देखना, कादिर मानते हो अल्लाह को? नहीं, मैं पहले एक छोटी सी मिसाल दूँ ताकि ये बच्चे बेचारे जो बैठे हैं इनके पल्ले भी कुछ पड़े, ये खाली झोली लेके न जाएं। अब आप ये कहो गज़नफ़र बड़ा आलिम है, अब दो बंदे हैं, उनसे तशरीफ़ पूछी जाए, भाई कैसा आलिम है? एक है बड़ा आलिम है, वह हर इल्म जानता है। दूसरा कहे हाँ खुद हर इल्म जानता है, लेकिन ये इल्म आगे किसी को दे नहीं सकता। ये मेरी तारीफ़ है? बोलो बरामदे वालों, ये तारीफ़ नहीं, ये मेरा इज्ज़ है, ये मेरी आजिज़ी है। भाई मैं कैसा आलिम हूँ कि अपना इल्म आगे किसी तक मुंतकिल ही न कर सकूँ? यही कोई तो 14वीं सदी का मुकस्सर मौलवी कर रहा है। अल्लाह को तो कादिर मानता है, कहता है मगर आगे मोहम्मद वाले मोहम्मद को यह कुदरत नहीं दे सकता। उसे अगर कादिर मानते हो तो फिर यह भी नकवी साहब मानना पड़ेगा कि वो अपनी कुदरत आगे मुंतकिल भी कर सकता है या नहीं? अच्छा, जो इस कुदरत की दोनों जिहतों को मानते हो, मेरा शक दूर कर दो, जरा हाथ खड़ा करो। माशाअल्लाह, सब ने मान लिया कि वो कुदरत मुंतकिल कर सकता है, तो बैठे यहीं रहो, तुम्हारा पासपोर्ट बचाऊं, वीज़ा बचाऊं, जहाज़ का टिकट बचाऊं, आलम तसव्वुर में जस्त लगाओ। मुल्क इराक है, शहर कूफा है, मस्जिद आज़म है, मिंबर अबियज़ पे एक वो है जो अज़ल का भी खतीब है। वो कह रहा है अय्युहन्नास अना यदुल्लाहिल क़ादिरा अना कुदरतुल्लाहिल गालिबा अना गलबतुल क़ाहिरा। और हाँ, हर वक्त मैं कुछ किताबें साथ रखता हूँ, जिससे हवाला देखना हो आ जाना कोठी पे अली शाह के पास, मैं दिखा दूंगा। मौला फरमाते हैं ओ लोगों, मैं अल्लाह का वो हाथ हूं जो साहिब कुदरत है। हालांकि ये कह देते मैं अल्लाह का हाथ हूं काफी था, लेकिन नहीं, आगे का यदुल्लाहिल क़ादिरा, मैं अल्लाह का साहिब कुदरत हाथ हूं। हाँ, व कुदरतुल गालिबा, मैं अल्लाह की गालिब कुदरत हूं। हालांकि अल्लाह की कुदरत माज़ अल्लाह आजिज़ कहाँ हो सकती है, लेकिन फिर गालिबा कहा, मैं अल्लाह की कुदरत गालिबा हूँ। व गलबतुल क़ाहिरा, मैं अल्लाह का वो गलबा हूँ जो साहिब कहर व इक़्तिदार है। अल्लाह अल अज़मतु लिल्लाह। पिछले महल्ले पे घबराहट तो नहीं तारी हो गई? हाँ, इस तरह जिसने तस्लीम किया उसने अल्लाह का वक़ार माना। नहीं, ये क्या बात हुई कि अली शाह जी अल्लाह ऐसे बंदे तो बनाए जो कहीं कहे मैं जानता हूं, कहीं कहे मैं नहीं जानता, और ऐसे न बना सके जो कहे जो अर्श के पीछे है वो भी मुझसे पूछो। समझ में आ रही मेरी बात? वो ऐसे बंदे तो बनाए जो ये कहें, बज़बानी कहे कि अल्लाह खालिक है, सबूत न दे सकें। अब अगर नकवी साहब कोई अल्लाह के खालिक होने का सबूत न दे सके और फिर ये भी कहे मैं उसकी हुज्जत हूं, तो ये आजिज़ी हुज्जत की नहीं, भेजने वाले की है। नकवी बिरादरान ने गज़नफ़र को मिंबर पे बुलाया, और गज़नफ़र अगर इल्मी दलील ही न दे सके तो पहले तो उनसे पूछोगे ऐसे आलिम को मिंबर पे बिठाया ही क्यों जो मसले का हल ही नहीं जानता? तो ये ज़्यादा अल्लाह पे पड़ेगी कि ऐसे को हुज्जत बना के ज़मीन पे भेजा ही क्यों जो तेरी कुदरत पे दलील ही नहीं दे सकता। वरना इंसान बन, उसने तो वो हुज्जतें भेजी कि जब भी शहनशाह से पूछा गया वो कैसा खालिक है, अली ने कहा जैसे मैं करता हूँ। नबी साहब मेरे सामने हदीस खैत का एक जुमला आया है। हदीस खैत बहुत लंबी चौड़ी हदीस है और इसी तरह मुसल्लम है मज़हब अहले बैत में जैसे अल्लाह एक। हाँ, वो मैं सारी नहीं पढ़ना चाह रहा, वो मैं सारी पढ़ूँ तो अशरे में भी पूरी नहीं होती, इतनी लंबी हदीस है। उसमें एक छोटा सा टुकड़ा तो मैं सुनाने लगा हूँ। जाबिर जाफी जो रावी है इस हदीस का, इससे सरकार बाक़िरुल उलूम ने फरमाया,
बशर्ते कि पिछला महला मुझे यकीन दिला दे कि थके नहीं हो तो। फरमाया या जाबिर इन्ना लना इंदल्लाहि मकानन व मंजिलतन रफीयतन व लौलाना लम यखलुकिल्लाहु अर्ज़न वला समान वला जन्नतन वला नारन वला शमसन वला कमरन वला बर्रन वला बहरन वला सहलन वला जबलन वला तैरन वला रतबन वला याबिसन वला माउन वला नबातन वला शजरन व इख्तरअन अल्लाहु मिन नूर ज़ातिही वला युक़ासु बिना बशर अनक़ज़कुमुल्लाहु बिना व बिना हुदीतुम व नहनु वल्लाहि दललनाकुम अला रब्बिकुम वला तरुद्दू कुल्लमा यरदु अलैकुम मिन्ना फ़इन्ना अकबरु व अजल्लु व आज़मु व अरफ़उ मिन जमीइ मा यरदु अलैकुम फमा फ़हिमतुमूहु फ़हमदुल्लाह अलैहि व मा जहिलतुमूहु फ़किलूहु इलैना व क़ूलू अइम्मतुना आलमु बिमा क़ालू। इसी छोटे से टुकड़े को अगर तुमने समझ लिया, 1001 मसले का हल इसी जुमले में है। फरमाते हैं जाबिर जाफी इन्ना लना इंदल्लाहि मकानन व मंजिलतन रफीयतन, हम 14 के लिए अल्लाह के यहाँ बड़ा मर्तबा है और हमारी उसके यहाँ मंजिलत बहुत रफ़ी है, बहुत बुलंद है। वलौलाना, अगर हम न होते, लम यखलुकिल्लाह अर्ज़न वला समान वला जन्नतन वला नारन वला शमसन वला कमरन वला बर्रन वला बहरन वला जबलन वला सहलन वला तैरन वला मान वला नबातन वला शजरन, हम ना होते अल्लाह ज़मीन खल्क ना करता, आसमान खल्क ना करता, सूरज खल्क ना करता, चांद खल्क ना करता, बर खल्क ना करता, बहर खल्क ना करता, पहाड़ खल्क ना करता, वादियाँ खल्क ना करता, कोई उड़ने वाला खल्क ना करता, पानी खल्क ना करता, नबातात खल्क ना करता, शजर हजर मदर खल्क ना करता, बस इख्तराना मिन नूर ज़ाते ही, उसने हम 14 को अपनी ज़ात के नूर से इख्तरा किया। जो पहले जुमले में पढ़ गया कि अगर हम ना होते, यानी दूसरे अर्थ में एक जुमले में हम कहें अगर हम ना होते कुछ ना होता, ठीक है ना। हम थे तो ये हुआ, पिछले माले वालों इतनी बात समझ में आ गई ना, हम थे तो ये सब कुछ हुआ। हम ना होते, अच्छा जमीन ना होती, तेरा अब्बा आदम जमीन से बना है, ये थे तो जमीन बनी, जमीन थी तो आदम बना। आदम की तख्लीक जिनकी खैरात है, फिर उन्हीं को घूर के कहता है ये मुझ जैसे हैं। तू तो अपने वजूद में आदम का मोहताज है और आदम अपने होने में इनका मोहताज है। जी जी जी, हाँ? थक गए तो बस काफी है। हाँ? अच्छा कुछ नहीं था, ये थे। इजमालन शिराज साहब जिसको मानते हैं ना, उसे तफसीलन नहीं मानते। हाँ, लुत्फ तो यह है कि जिस चीज़ को इजमालन मानो उसे तफसीलन भी मानो, जिस चीज़ का ज़ाहिर मानो उसका बातिन भी मानो। अब गज़नफ़र के ज़ाहिर को मानो और बातिन को न मानो, जिसका इल्म है। ज़ाहिर तो तुम जैसा है, देख लो, कहीं 4 हाथ हैं मेरे, या कहीं नूर के हाथ हों, हाथ तुम जैसे, कान नाक चेहरा हर चीज़ तुम जैसी है, तो फिर तुम उधर क्यों हो, मैं मिंबर पे क्यों हूँ? चूँकि इल्म मेरे बातिन में है। ज़ाहिर को मानो और बातिन की परवाह ही ना करो, हैं? फिर मैं तस्लीम करूँगा कि तुम मेरे चाहने वाले हो, तो फिर यही जुर्म तो तुम कर रहे हो। तौहीद के ज़ाहिर को मान रहे हो, बातिन को मानते ही नहीं। हर्फ और लफ्ज़ पे ईमान है, माना तस्लीम ही नहीं है। तो ये तो मानते हो कि सब कुछ इनके सदके, कुछ नहीं था, ये थे।
تو ذرا مجھے سمجھاؤ، میں تھوڑا پڑھا ہوا ہوں، میری مدد کر دو۔ تھا تو کچھ نہیں، اگر زمین ان سے پہلے ہوتے نقوی صاحب میں انہیں خاکی کہتا۔ بھئی زمین پہلے ہے، ہاں ہاں یا نہ کرتے رہنا ساتھ۔ اگر آسمان پہلے ہوتا میں انہیں ملکوتی کہتا۔ اگر جبروت ان سے پہلے ہوتا میں انہیں جبروتی کہتا۔ اگر نور ان سے پہلے ہوتا میں انہیں نوری کہتا۔ جوہر ان سے پہلے ہوتا جوہری کہتا۔ عنصر پہلے ہوتا عنصری کہتا۔ شے پہلے ہوتی تو مشئی کہتا۔ شے تو ہے نہیں، اب مجھے نشاندہی کر ان سے پہلے کیا ہے تاکہ انہیں اس جیسا کہوں۔ سمجھ میں آ رہی نا میری بات؟ ہاں کر سکتے ہو کہ کوئی شے ان سے پہلے، شے ان سے پہلے کوئی نہیں، ایک وجود ان سے پہلے ہے جو واجب الوجود کہلاتا ہے، جسے تو اللہ کہتا ہے۔ اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ دل میں علی بھی رہتا ہو اور جہالت ہو، یہ تو میں مان نہیں سکتا، پھر میں عدم توجہ ہی سمجھوں۔ اگر زمین پہلے ہوتی خاکی ہوتے، آسمان پہلے ہوتا ملکوتی ہوتے، نور پہلے ہوتا نوری ہوتے، ان سے پہلے کبریا ہے، کبریائی ہیں۔ پہلے پڑھ رہی ہے میری باتیں دوستوں؟ ان سے پہلے صرف ان کا اللہ ہے۔ دعویٰ کرے جو بندہ میں اللہ کو جانتا ہوں، وہ کیا ہے؟ میں لکھ دیتا ہوں وہ محمد و آل محمد کو بھی جانتا ہے کہ یہ کیا ہیں۔ اور اگر وہ آدم سے بھی نہیں جانا جاتا تو پھر 14 اولاد آدم سے کیسے جانے جا سکتے ہیں بھائی؟ یعنی جن کا ہونا، آج تک علی شاہ جی میں نے بڑے بڑوں کو ٹٹولا، مشہور عالم حدیث مجھے نہیں سمجھا سکے نقوی صاحب، منبر کی قسم، حالانکہ شیعہ سنی کتابوں میں بھری پڑی ہے۔ برادران اہل سنت اپنی مرضی کے علماء سے پوچھ رہے ہیں کہ ہے یا نہیں؟ رسول نے فرمایا کنت نبیا و آدم، دیکھا اتنی مشہور ہے، آگے آپ نے خود پڑھی کہ آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھا، میں نبی تھا نہیں، نبی تھا۔ نبی ہو اور امت نہ ہو یہ عقل مانتا ہے؟ تو آدم تو تھا نہیں، علماء سے کہو غضنفر کو یہ سمجھائیں تب اس کی امت کیا تھی۔ جس کی امت کی سرحدیں سمجھ میں نہیں آتی، تم اس علی کو سمجھو گے جس کے بارے میں محمد کہہ رہا ہے یہ مجھ جیسا ہے، بلکہ دعویٰ برابر کا ہے۔ بار والو، امیر نے کہا کنت نبیا وبین آدم وبین الماء والطین، وزیر نے ساتھ کہا کنت ولیا وآدم وبین الماء والطین۔ جب آدم آب و گل کے درمیان تھا میں تب ولی تھا، اب ولی ہو تو موالی بھی تو ہوں گے۔ اور جس نبی کی امت اور جس علی کے موالی آدم سے پہلے ہیں، کوئی آدم کا نالائق بیٹا کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ 14 کیا ہیں؟ اخترانا تک گئے ہو؟ اخترانا من نور ذات ہی، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میرا علم اتنا نہیں ہے، کسی کا ہے تو پھر اس رات تک کرو۔ ہمیں اللہ نے اپنی ذات کے نور سے اختراع کیا۔ شہنشاہ نے خلق نہیں کہا، صنعت نہیں، خلقنا نہیں کہا، صنع نے، اخترانا، اخترانا۔ اللہ اکبر، چونکہ اس وقت عالم خلق کہاں تھا، عالم امر نہیں تھا، تو عالم خلق کہاں سے آئے؟ ہمیں اپنی ذات کے نور سے اختراع کیا۔ اب یہ اس کی ذات کے نور سے نکلے ہوئے ہیں۔ اب نقوی صاحب میں کہنا بھی چاہتا ہوں اور کہہ بھی نہیں پا رہا، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کسی موالی کا ظرف عقیدت چھلک جائے یا الٹ جائے۔
یا کسی کے ضبط کے تسمے ٹوٹ جائیں ہیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر شخص کے عقیدہ کے قبلہ کی دیوار عرش اولا تک سیدھی جائے. اس کے نور ذات سے اختراع ہوئے ہیں. اب جو کچھ بھی تصور کر لو، اس کا عکس، اس کا سایہ، اس کا ظل، اس کا ظاہر، اس کا پرتو، جو بھی سمجھو ہیں اس کا، نکلے اس سے ہیں. اس لیے یہ تو کئی دفعہ شیراز صاحب اسی منڈی بہاؤالدین کے منبر سے بھی میرے درجنوں خطاب ہو چکے ہیں کہ اسی لیے جب دنیا چھوڑتے ہیں تو مرتے نہیں، اسی کی طرف لوٹتے ہیں جہاں سے برآمد ہوئے تھے. تیرے رسول سے اللہ نے قرآن میں نہیں کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تبلیغ سے فارغ ہو جانا، جانشین بنا لینا، پھر رب کی طرف لوٹ آنا. کیونکہ رسول کی اصل وہ تھا، اصل ربوبیت، اور اسی کی طرف اشارہ ہے اسی سرکار باقر کے بیٹے کے اس فرمان میں کہ لنا مع اللہ حالات اذ نحن ہوا وہوا نحن وما ذالک نحن نحن وہوا ہوا. ہم 14 کے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات بھی ہیں جب ہم وہ ہوتے ہیں. اور جب وہ ہم ہوتا ہے اس کے باوجود وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں. اب مولانا نقوی صاحب چشتی صاحب یہ نہیں بتایا کہ کس وقت ہم وہ ہوتے ہیں اور کس وقت وہ ہم ہوتا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی جب تم مغرب کی نماز پڑھو یہ وہ ہوں، یا اس وقت وہ یہ ہو. پھر یا تو پکی غیرت کر نماز پڑھ ہی نہیں، کیونکہ وقت تو مقرر ہی نہیں ہے نا. اور پھر یہ ہے کہ علی شاہ جی انتہائے مشرق یعنی فار ایسٹ سے لے کر جہاں تک سورج ڈوبتا ہے، نماز کا بھی ٹائم ایک نہیں. اسی وقت بھی جب میں پڑھ رہا ہوں ہمارے ہاں کسی نماز کا ٹائم نہیں، لیکن ادھر پیچھے کہیں ظہرین پڑھی جا رہی ہوگی، کہیں صبح پڑھی جا رہی ہوگی، اللہ کہیں مغرب پڑھی جا. سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ ہاں تو اب مجھے شیراز صاحب کچھ راز سمجھ میں آنے لگا ہے کہ اللہ نے مہدب زمین کے لیے وقت ایک کیوں نہیں بنایا. کیونکہ وہ چاہتا ہے میں تو غیب ہی غیب ہوں، میرے ظاہر کو بھی جھکا جائے. اسی لیے اس نے عالم اجسام میں ظاہر بنایا کعبے کو کہ مجھ سے پیار ہے تو یہ بھی ظاہر ہے جسموں میں میرا، اس کو سجدہ کر پھر مانوں گا تو نمازی ہے. اسی طرح عالم معنی میں اس نے اپنا بدن بنایا علی کو. اسی لیے وقت ایک نہیں. ہاں کہ جہاں کوئی نہ کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہوگا تو یقیناً اس وقت یا یہ وہ ہوں گے. ہاں اور یہی وجہ تھی سر اٹھانا. آخر والا تم بھی دیکھنا، کعبہ اول بیت تھا علی شاہ جی، لیکن قبلہ اول نہیں تھا. ہزاروں سال اللہ کا گھر ہونے کے باوجود قبلہ نہیں تھا. پھر کوئی 13 رجب کو کعبے میں آیا، پھر سجدے کا حکم دیا. کیوں جاگنا؟ چونکہ نقوی صاحب اللہ سے بہتر اپنے بندے کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے کہ یہ نماز میں ہی سب سوچتے ہیں. اللہ جانے اب میرا خطاب جنگل میں ہے یا ویرانے میں، سروں سے گزر رہا ہے یا دلوں میں اتر رہا ہے. کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ جب یہ مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں ساری سوچیں سارے خیال اسی وقت آتے ہیں. تو کسی کو تو خیال آ جائے گا نماز میں کہ کعبے میں علی آیا تھا. اللہ اللہ پلے بڑی بات ہے. وہ بھائی خیال والی ہی پڑھنی ہے تو یہ خیال زیادہ بہتر نہیں؟ اب مجھے نہیں پتا کہ میرے فکرے جا کہاں رہے ہیں. وہ خیال بھی کرنا ہے اگر نماز میں. حالانکہ نماز تو خیال سے صاف پاک ہونی چاہیے، لیکن اگر خیال والی ہی پڑھنی ہے تو اپنوں کو سوچنے کی بجائے
علی کو سوچ، تاکہ کل اگر اللہ کہے اے میری نماز پڑھ کے علی کو سوچتا رہا تو تو کہہ تو سکے اپنے کو تو نہیں سوچا، تیرے کو سوچتا رہا ہوں۔ جو اللہ نے ہمیں اپنے نور ذات سے، بار بار بول تو نہیں گئے ہو نا ادھر والے، اخترانا من نور ذات ہی، اللہ نے اپنی ذات کے نور سے اختراع کیا۔ یہی وجہ ہے نقوی صاحب کہ جو ان کی عزت کرے اللہ کہتا ہے میری ہوئی ہے، اس سے نکلے ہیں نا۔ ہاں یہی وجہ ہے صادق، یہ جو کام کرتے ہیں، یہ تیر مارے اللہ کہتا ہے میں نے مارا، اس سے نکلا تھا نا۔ ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ انما یبایعون اللہ، اے محمد جو تیری بیعت کر رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اس سے نکلا ہے نا۔ سب کے آخر میں علی نے ہاتھ رکھا ید اللہ فوق ایدیہم، اس سے نکلا ہے نا۔ تو جو ان کی عزت کرے اللہ کہتا ہے میری ہوئی، جو ان کی توہین کرے اللہ کہتا ہے من احان علی ولی فقد احاننی، جس نے میرے ولی کی توہین کی اس نے میری توہین کی، اس سے نکلا ہے نا۔ تو اب جب ساری نسبت نقوی صاحب وہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے تو جو اسے نماز میں بلائے گویا اس نے اللہ کو بلایا، اور جو اسے نکالے اس نے اللہ کو نکالا۔ اب جس نماز میں اللہ ہی نہ ہو اسے نماز کہے گا کون؟ میں ایسے بندے کو کم از کم شیرازی صاحب شیعہ ماننے کے لیے تیار نہیں جو علی ولی اللہ بھی پڑھے اور علی کا اپنی نماز میں آنا گوارا بھی نہ کرے، برداشت بھی نہ کرے۔ ایک چھوٹا افسر گھر میں آ جائے تو 6 مہینے محلے والوں کو منہ نہیں لگاتا، میرے گھر افسر آیا اور تیری نماز میں علی آ جائے تو تیری اس نماز کی شان کیا ہوگی، تیری اس نماز کی عزت کیا ہوگی؟ ہاں پھر میں اسے شیعہ نہیں مانتا، پھر اس سے مجھے وہ سنی عالم زیادہ اچھا لگتا ہے، ابن ابی الحدید، کئی بار اس کا نام تمہارے سامنے لے چکا ہوں، تعارف کرا چکا ہوں، اہل سنت عالم ہے، علی سے پیار کرتا ہے۔ اور وہ اپنے قصیدے میں نقوی صاحب جیسی صاحب کہہ رہا ہے تیرے مولا کو خطاب کر کے، کہتے ہیں اذا ما طاف قوم بالمشاعر والصفا فقبرک رکنی طائفا ومشاعری، یعنی میری قوم کے بندے جب کعبے جا کے طواف کر کے حاجی بنتے ہیں میں تیری قبر کا طواف کر کے حاجی بن جاتا ہوں۔ یہ اہل سنت عالم کہہ رہا ہے فقبرک رکنی طائفا ومشاعری، تیری قبر میرے لیے رکن بھی ہے مشاعر بھی ہے، میں اسی کا طواف کر کے حاجی بنتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں اپنے نور ذات سے اختراع کیا۔ ولا یقاس بنا بشر، خبردار ہے جابر جافی، بشر کا ہم پہ قیاس نہ کرنا۔ میں نے کہہ دیا، پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا، کس کے سینے دل میں اترا، لا یقاس بنا بشر، کسی بشر کا ہم پہ قیاس نہ کرنا۔ اس ایک جملے میں کائنات بند ہے، ایک چھوٹے سے فکرے میں، بشر کا قیاس نہ کرنا، جو جو بشر میں ہے ان میں نہیں۔ میں نے کلیہ بتا دیا، بچوں تم بھی سوچو تو باتیں سمجھ میں آتی رہیں گی۔ جو چیز بشر میں ہے ان پر قیاس نہیں ہو سکتا۔ اب گھر جا کے آج رات لسٹ بنانا کہ تم میں کیا کیا ہے، بس جو تجھ میں ہے وہ ادھر نہیں ہے۔ اللہ، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں اللہ اکبر، فرمایا بنا انقذکم اللہ، اللہ نے ہمارے ذریعے تمہیں جہنم سے نجات دی، ہماری وجہ سے، ہمارے سبب سے۔ وَبِنَا هُدِيتُمْ، تمہیں ہدایت ہمارے ذریعے ملی۔ اور آگے میرے مولا نے قسم کھائی، نَحْنُ وَاللَّهِ دَلَلْنَاكُمْ عَلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ کی قسم تمہیں تمہارے رب کی نشاندہی ہم ہی نے تو کی۔ نحن دللناکم، ہم نے نشاندہی کی۔ علی شاہ جی یہ نہ ہوتے
اس کی نشاندہی کون کرتا ہے؟ سب کے لیے توحید سمائی تھی، سنی ہوئی تھی. یہ تھے حقیقی توحید کے عالم، یہ جانتے تھے. چونکہ توحید ان کا مصدر ہے نا. ہائے ہائے ہائے، ہر شے اپنے مصدر کو جانتی ہے. پانی کو پتا ہے میں کہاں سے جاری ہوا ہوں، ہوا کو پتا ہے میرا محب، میرے چلنے کی جگہ کون سی ہے، چونکہ توحید ان کا مصدر ہے. انہوں نے نشاندہی کی. توجہ، بس یہ جملہ سن لو، سمجھ لو، اور میں نے سمیٹ لیا بیان. فرمایا فَلَا تَرُدُّوا كُلَّ مَا يَرِدُ عَلَيْكُمْ مِنَّا، ہماری طرف سے جو بات تم تک ہمارے فضائل کے بارے میں پہنچے خبردار رد نہ کرنا. آگے جو جملے آنے والے ہیں وہ جملے نہیں. کیمرے کے پیچھے والو، اگر دیکھو انسان ہے، ہر ایک کی قوت برداشت نقوی صاحب جس صاحب اپنی اپنی ہے. اگر کوئی معدے میں کمزوری ہو، کوئی کچا پکا پن ہو، تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں یا منہ ادھر کر لیتا ہوں اور 20 سیکنڈ کا وقت بھی دیتا ہوں وہ چلا جائے. اور اگر پکے ہیں معدے تو میں پیشگی مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ علی کا بیٹا کچھ کہنے لگا ہے جابر سے. ہاں بار والو تم میں کوئی ہو، اگر تو ادھر ہو کوئی تو نہیں، چلو تو پھر بیٹھے بیٹھے شاہ نجف کو ادرک نہیں بولو، چونکہ لسان اللہ کے منہ سے جملے نکلنے لگے ہیں. ہمارے فضائل کے بارے میں جو بات تم تک پہنچے فلا تردو، رد نہیں کرنا، انکار نہیں کرنا. کیوں؟ انا اکبر واجل وَأَعْظَمُ وَأَرْفَعُ مِنْ جَمِيعِ مَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ، جتنے بھی فضائل تم تک ہمارے پہنچے ہیں ہم اس سے کہیں اکبر ہیں. کیا فرمایا میرے شہنشاہ نے؟ انا اکبر، جو فضائل تم تک ہمارے پہنچ چکے. اب تھوڑا سا ٹیسٹر لگا لوں نقوی صاحب. یہ تو ہم تک پہنچ چکا کہ آدم کی مٹی علی نے خمیر کی. باقر کہہ رہا ہے ہم اس سے اکبر ہیں. یہ تو ہم تک پہنچ چکا فرشتوں کی ڈیوٹیاں علی نے لگائیں. باقر کہہ رہا ہے ہم اس سے اکبر ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کائنات اللہ کے حکم سے علی نے بنائی. مولا کہہ رہا ہے ہم اکبر ہیں. ہاں چونکہ مرحب کا سر اڑانے والا علی میں نے نہیں بتانا، میں نے تو قضاء و قدر کو ششدر کرنے والا علی بتانا ہے. سمجھ میں آئے گی بات؟ ہاں، جو تقدیر کو حقہ بکا کر دے، جو آدم کو انگشت بدندہ کر دے، جو عیسیٰ کو محو حیرت کر دے. ہاں اچھا، صرف اکبر نہیں، 4 لفظ علی شاہ جی میرے شہنشاہ نے بولے تھے، 4. بس سن لو، سمٹ گئی بات. فَإِنَّا أَكْبَرُ، ہم بہت بڑے ہیں اس سے جو فضائل تم تک پہنچے. وَأَجَلُّ، ہم صرف جلیل نہیں، ہم اجل ہیں. میں نے کچھ کہا تو ظرف یوں ٹھپ ہو جائیں گے. ہاں جلیل سے ہے، اسی سے اسم تفضیل ہے اجل. اجل کے معنی ہے بہت بڑا جلیل. جلال اس کا مصدر ہے، اسی سے ذوالجلال ہے. اور ذوالجلال کا بیٹا کہہ رہا ہے ہم اجل ہیں. اللہ. وَأَعْظَمُ، ہم جو فضائل تم تک جابر پہنچے ہیں ہم اس سے عظیم تر ہیں. ہاں عظیم نہیں، اعظم. وَأَرْفَعُ، رفیع ترین، بلند تر ہیں اس سے. بس آگے نقوی صاحب میرے مولانا نے ایک نسخہ بتا دیا. فرمایا ہاں ما فہمتموہ فحمد اللہ علیہ،
ہمارے جو فضائل تمہاری سمجھ میں آ جائیں خدا کی حمد کیا کرو۔ اللہ اللہ اللہ، جو فضائل سمجھ میں آ جائیں حمد کیا کرو۔ وَمَا جَهِلْتُمُوهُ، اور جن چیزوں سے تم جاہل ہو جو سمجھ میں نہیں آتی خبردار انکار نہ کرنا، فَقِلُوهُ إِلَيْنَا، ہماری طرف لوٹا دینا۔ فَقِلُوهُ إِلَيْنَا، ہماری وکالت میں دے دینا، ہمارے سپرد کر دینا۔ اور یہ کہنا کیا، آئمتنا عالم بما قالوا، بھئی یہ کہہ دینا ہمارے آئمہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ یعنی انکار کا حق پھر بھی نہیں ہے، ناسمجھی کے اعتراف کا حق ہے۔ اور یہی کوئی تو سلمان سے مصدر ایمان نے فرمایا تھا، پوچھا تھا نا مولا تیرا سب سے بڑا عارف کون ہے؟ فرمایا جو یہ جان لے کہ علی کو نہیں جانا جا سکتا۔ ہاں، جو جانتا ہے کہ علی نہیں جانا جا سکتا اس نے مجھے جان لیا، اور جو جاننے کی کوشش کرتا رہا اسے میں تو کیا، اسے اپنا ابا تک نہ ملا۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں، جب تک چار آنسو نہ بہیں آنکھوں میں نمی نہ اترے جو شام سے آتی ہے وہ راضی نہیں ہوتی۔ جو کچھ میں نے بیان کیا آپ کا علم بڑھا، وہ ان حقائق کو اس سے کروڑوں گنا بلندی پر ازل سے جانتی ہے۔ بس میرے پاس سوائے دعا کے کچھ نہیں کہ جو آنکھ ان مظلوموں کے غم میں روتی ہے خدا اسے دنیا اور آخرت میں کسی اور جگہ کبھی نہ رلائے۔ میرے پاس دعا ہے، صلہ مجلس کی مالکن کے پاس ہے، اس کی ہر عزادار پہ نظر ہے۔ بس دو جملے یاد دہانی کے اور میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ تیرے امام دمانہ کی زیارت ناہیہ کا جملہ ہے، وہ جملہ تو پہلے بھی کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے دہرایا ہے، السلام علی الدماء السائلات۔ اور آج سے پہلے جب بھی میں نے اس جملے کو پڑھا یہی ترجمہ کیا ہے کہ مولا فرماتے ہیں میرا اس لہو پر سلام جو سفر میں بھی بہتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں لیکن یہ ترجمہ غلط تو نہیں تھا، لیکن کامل نہیں، پورا نہیں، چونکہ مولا نے الدم نہیں کہا، دم کا لفظ نہیں، دماغ کا لفظ ہے، اور دماغ جمع ہے۔ ان خونوں پر سلام، ان لہوؤں پر سلام جو سفر میں بہتے رہے۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، تمہاری قوم کا خادم ہوں، مذہب اہل بیت کا حقیر سا وکیل ہوں، خون رونے والا تم میں ہے، گواہ میرا مولا سجاد ہے۔ تمہیں چوٹ ضرور لگے گی مگر میں ہاتھ جوڑ کے پہلے معافی مانگ لیتا ہوں، عزادار کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ جمع کم از کم 3 پہ بولی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے زیادہ لہو ہیں جو سفر میں بھی جاری رہے۔ جب ایک خون کی بات ہوتی ہے تو 4 سال کی بطول تصور میں آتی ہے۔ بے شک سکینہ کے کانوں کا لہو بازاروں میں جاری رہا، درباروں میں بہتا رہا۔ میں نے کل بھی تمہیں بتایا کہ حتیٰ کہ قبر سے قیامت کے دن اٹھے گی تو معصومہ کے بلا تشبیہ ہاتھ کانوں پہ ہوں گے اور انگلیوں کی بنیادوں سے خون جاری۔ کیوں؟ کان جو زخمی ہیں، اور کان کیوں زخمی ہیں رونے والوں؟ گوشوارے چھینے گئے، اتارے نہیں گئے، چھینے گئے۔ اب مجھے نہیں خبر کہ کس کے سینے میں گوشت ہے، کہاں پتھر ہے۔ قرآن لانا ہے، یہیں پڑے ہوں گے۔ قرآن میرے سر پہ رکھ دو، عباس کا علم میرے ہاتھ میں دو،
समझ में आ गया तो कब्र में भी मातम करोगे। सिर्फ सकीना के गोशवारे नहीं उतरे, करबला में 4 बीबियों के गोशवारे उतरे हैं। अल्लाह अकबर। मैंने कह दिया है अल्लाह जाने के सजादार ने क्या समझा। 4 बीबियां बस तेरे तस्वर से पहले मिंबर में छोड़ने लगा हूं। एक तो यही हुसैन के सीने की जीनत, इसके गोशवारे उतरे। फिर हाथ जोड़ता हूं, दूसरे किस बीबी के? तेरे मौला अली की बे औलाद बेटी के गोशवारे उतरे। अल्लाह, मैंने कहा था ना कि तेरा दिल दुखे। अल्लाह अकबर। मैंने इसीलिए बार बार हाथ जोड़े थे कि आज़ादार का दिल बड़ा नाजुक होता है। जनाब उम्मे कुलसूम के गोशवारे उतरे। अभी तो तेरे दिल को और जख्म लगने वाला है। तीसरी कौन बीबी है? शाम वाली मखदूमा के गोशवारे उतरे। मुझे हुसैन के आखिरी सजदे की कसम, बतूल के जख्मी पहलू की कसम, ज़ैनब के भी कान जख्मी हुए। बस मैं जाने लगा हूं। चौथी बीबी का एक फिक्रा कह के छोड़ रहा हूं। चौथा कौन है? उस बीबी के गोशवारे उतरे जिसे हुसैन और ज़ैनब दोनों मां कहती थी। मंडी वालों, फिजा के गोशवारे उतरे। लेकिन मुझे ये पता नहीं, सकीना के गोशवारे उतरे, ज़ैनब खामोश रही। उम्मे कुलसूम के कान जख्मी हुए, चुप रही। अपने कान जख्मी हुए, नहीं बोली। शिमर हरामी ने फिजा के कानों की तरफ हाथ बढ़ाया। ज़ैनब ने तड़प के कहा, अब्बास जल्दी आओ, मेरी माँ के गोशवारे उतर रहे हैं। जल्दी आओ, मैं फिजा के कानों के जख्म बर्दाश्त